بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حرمت نشہ اور رد نشہ، حرمت منشیات۔ آیت قرآنی کے 10 نکات۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جو شراب کے حرام کرنے کے لیے 4 مراحل پر مختلف انداز میں آیات اتاری، ان میں سے چوتھے مرحلے پر جس میں قرآن کریم کے اندر شراب وغیرہ کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، ان آیات میری مراد ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90، 91 اور 92۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے 10 نکات بیان فرمائے ہیں، وہ اس ویڈیو میں پیش کرنے ہیں۔ تو پہلا نقطہ اس ان آیات میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب نوشی کو شرک کے برابر، بت پرستی کے برابر رکھا ہے۔ اور ظاہر بات ہے بت پرستی اور شرک یہ سب کے ہاں، تمام ادیان میں بھی، تمام مکاتب فکر کے ہاں بھی یہ ناجائز اور حرام ہے، اکبر الکبائر ہے۔ تو جب اس کے ساتھ ایک سمت میں اللہ نے آیت میں بیان کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، تو خمر شراب کو کہتے ہیں، اور میسر جوا آ گیا، تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر آگے بیان کیا ہے۔ انصاب یہ بت پرستی، بدھ ہیں، تو بت ظاہر بات ہے، بت اور بت پرستی کا سلسلہ تمام ادیان میں منع ہے، ناجائز ہے، مذہب کے اعتبار سے ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے، اور تمام مکاتب فکر کے ہاں بھی۔ والازلام اور قسمت آزمائی کے تیر، تو یہ چیزیں بھی، ان میں بھی شرکیہ عنصر پایا جاتا ہے۔ تو پھر پہلا نقطہ یہی ہو گیا کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے جب ان چیزوں کے ساتھ جن کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے لایا ہے، تو اب شراب کی حرمت پر اعتراض کرنے والے وہ ذرا اس نقطے پر غور کر لیں۔ نقطہ نمبر 2 ہے پلیدی، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے رجسن کہا ہے، پلیدی۔ جس طرح دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجسن، وہ بھی نجس ہیں، پلیدی ہیں، پلید ہیں۔ تو ایسے ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رجسن، شراب کو اللہ تعالیٰ نے رجس کہا ہے، اور رجس پلیدی کو کہتے ہیں، گندگی ہوتی ہے، تو ایسی چیز بلا کیسے حلال اور پاک ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، من عمل الشیطان، اللہ نے اس کو شیطانی عمل قرار دیا ہے، شیطانی عمل، رحمانی عمل نہیں ہے، شیطانی عمل ہے، تو یہ بھی اس کی حرمت پر ہی دلیل ہے۔ اور نمبر 4، کلی اجتناب کرنے کا اللہ نے صاف امر فرمایا، فَاجْتَنِبُوهُ، تو اجتنبوہ یہ امر ہے، اور امر کے 21 سے زیادہ معنی آتے ہیں، ان میں ایک معنی وجوب کے لیے امر آتا ہے، یہاں امر وجوب کے لیے ہے، تم پر لازم ہے کہ تم اس سے بچو، شراب سے، یہ بھی اس کی حرمت پر دلیل ہے۔ اسی طرح جو ہے نمبر 5، نقطہ نمبر 5 ہے لعلکم تفلحون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کامیابی چاہتے ہو نا، تو تمہیں اس سے بچنا پڑے گا۔ تو شراب کے ساتھ انسان کہے میں کامیاب ہو جاؤں، یہ قرآن کی آیت صاف بتاتی ہے کہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نقطہ نمبر 6 ہے کہ یہ شراب انسانوں کے دلوں میں عداوت اور بغض، یہ شیطان اس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے، اور ظاہر بات ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ معاشرہ اچھے جو ہے سازگار حالات والا ہو، موافق ماحول والا ہو، آپس میں محبت، عقیدت، الفت والا ایک معاشرہ ہو، نہ کہ نفرت اور عداوت والا۔ تو ضروری ہے پھر اس طرح کی سرگرمیوں سے، منشیات اور نشے والی چیزوں سے انسان اجتناب کرے، شراب وغیرہ سے، کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ذریعہ بنتی ہیں شیطان کے لیے، سبب بن جاتی ہیں، وہ اس کے ذریعے سے معاشرے میں جو ہے نفرت اور ایک دوسرے کے بارے میں بغض، عداوت دلوں کے اندر اس کے ذریعے سے بڑھتا ہے۔ نقطہ نمبر 7 ہے وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اللہ کے ذکر اور نماز سے، فرائض سے بھی انسان کو غافل کرتی ہے یہ چیز۔ تو ظاہر بات ہے جو چیزیں اتنے بڑے بڑے فرائض سے انسان کو غافل کر دیں، تو وہ چیزیں حرام ہی ہو سکتی ہیں، حلال نہیں ہو سکتی، پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ نقطہ نمبر 8، زجر اور توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ اس میں کی گئی ہے۔ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ اتنی ساری جو خرابیاں ہیں وہ تمہارے سامنے جب بیان بھی کر دی گئی ہیں، اس کے باوجود بھی تم باز نہیں آتے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم پھر بھی باز نہیں آتے، یہ اللہ کی طرف سے غصے کا اظہار ہے۔
اتنی نصیحتیں، اتنی باتیں سن کے بھی، اتنی خرابیاں سن کے بھی تم باز نہیں آتے، شرم کرنی چاہیے تمہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ صاف ستھرے حکم کرنے کے بعد، اس کی مذمت بیان کرنے کے بعد اللہ پھر یوں غصے کا اظہار کریں، تو یہ شراب کی حرمت پر ہی دلیل ہے۔ اور نمبر 9، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے تو تمہیں یہ کام نشے والے، بت پرستی والے، جوئے والے، یہ چھوڑنے پڑیں گے، اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا دعویٰ رکھتے ہو تو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کام بھی کرو، نشے وغیرہ سارے، اور تم کہو اللہ اس کے رسول کی اطاعت بھی کر رہے ہیں، راضی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مکمل پرہیز کرنی پڑے گی تمہیں ان چیزوں سے، نشے سے، تب جا کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت صحیح معنوں میں کر سکتے ہو۔ نمبر 10، اس میں دھمکی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وما علی الرسول الا البلاغ المبین فإن تولیتم فاعلموا، اگر تم پھرو گے نا اب بھی تو جان لو، پھر جو فریضہ تھا نبیوں کا، رسولوں کا، وہ تو صرف پہنچانا تھا، منوانا نہیں تھا، وہ اپنا فریضہ پورا کر چکے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں اگر تم مانو گے نہیں تو۔ یہ اللہ کی طرف سے دھمکی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان آیات میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90، 91 اور 92 میں جو 3 آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے 10 نکات بیان کیے ہیں، ان پر غور کر لیا جائے تو نتیجہ یہی سامنے آ جاتا ہے خلاصہ کے طور پر کہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، شراب حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے عقل کو بہکا دے، مفلوج کر دے، معوف کر دے، اور اس کے عقل و شعور کو ختم کرے وقتی طور پر، جیسے بھی ہو یا دائمی طور پر، تو وہ چیزیں اسلام میں حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان سے بچنا ضروری ہو۔